صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مہینوں کی افضلیت اور ان کے اعمال کے بارے میں. ناظرین، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ جس طرح سے ہم ماہ رمضان المبارک، ماہ رجب، ماہ شعبان میں عبادت کرتے ہیں، اعمال کو انجام دیتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، کیا اسی طریقے سے ہم اور بھی جو دوسرے ماہ ہیں، دوسرے مہینے ہیں، کیا اس میں بھی اسی طرح سے خدا کو یاد کرتے ہیں؟ شاید اس کا جواب ناظرین یہ ہوگا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. شعبان کی افضلیت کو سمجھتے ہیں، اور ماہ رجب کی جو اس میں روزے رکھنے کا ثواب ہے، ان کے اعمال ہیں کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، اعمال کو انجام دیتے ہیں. تو یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں مہینوں کی افضلیت کے بارے میں، اس لیے کیونکہ جو تمام مہینے اللہ نے خلق کیے ہیں، خداوند عالم نے جو یہ 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں ایک ہدف اللہ کا چھپا ہوا ہے. ہر مہینہ اپنے آپ میں ایک افضلیت رکھتا ہے. جس طرح سے بات کی جائے محرم تو محرم احترام کا مہینہ ہے. جس طرح سے بات کی جائے ذی الحج، اس میں حج کیا جاتا ہے. یعنی ہر مہینہ، جب بھی کوئی مہینہ تمام ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ آغاز ہوتا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں. اسی طرح ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ماہ ذی القعدہ کی. ماہ ذی الحج سبھی جانتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں. لیکن ماہ ذی القعدہ کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ذی القعدہ یعنی جو خالق کا مہینہ، یعنی یہ ذی القعدہ اس مہینے کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عرب میں بہت زیادہ لڑائی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھی، انسان تھک جاتے تھے. تو اسی لیے کچھ مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں. تو یہ حرمت والے مہینے میں ماہ ذی القعدہ بھی ہے. جب ماہ ذی القعدہ ایک طرف سے یوں کہا جائے کہ بیٹھنے کے ہیں، ماہ ذی القعدہ میں جو سب سے بڑی اس کی افضلیت ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں توبہ اور استغفار قبول کر لیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان واقعی کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان گناہ سے آلودہ ہے. لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے. جب وہ روز محشر اہل بیت کے سامنے جائے یا خدا کے سامنے جب سرخ رو ہو، تو وہ اس طرح تو اس کے پشیمانی کا سبب پشیمان نہ ہو کہ میں اللہ نے مجھے اتنی زیادہ چیزیں، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی، اس کے باوجود میں نے کیا کیا، میں نے دنیا میں کچھ نہ کر سکا، میں دنیا میں وہ اعمال نہ انجام کر سکا جس کو اللہ نے کہا تھا. اور واقعاً ہم اپنی طرف سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے اللہ نے کہا. تو اس ماہ میں کیا ہوتا ہے، اس ماہ کی افضلیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں اگر کوئی بھی انسان اگر اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ ایک نئے طریقے سے وہ پھر سے چاہتا ہے کہ دوبارہ سے اس طرح سے زندگی گزارے کہ وہ اللہ کی قربت کو حاصل کر سکے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ بہترین موقع ہے ماہ ذی القعدہ کا. جو یہ ماہ چل رہا ہے، جو یہ ماہ آیا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو کیا کریں، اس مہینے
کو اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں، اس کا استفادہ کریں تاکہ ہماری توبہ، ہماری استغفار قبول ہو جائیں۔ آپ کو اس ماہ کے اعمال کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ اس ماہ میں روزے ہیں اور نماز ہے، اور وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے راضی نہیں ہوتا ہے تو وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بی بی معصومہ کی ولادت کے بارے میں بتایا گیا تھا، کیونکہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں دو ایسے شخصیت ہیں، دو ایسی شخصیت ہیں جن کی ولادت ہوئی، ایک بی بی معصومہ اور دوسرے امام رضا علیہ السلام۔ آپ کبھی غور کیا ہے کہ یہ دونوں امام رضا علیہ السلام کون ہیں؟ بی بی معصومہ کے بھائی ہیں۔ یہ دونوں بھائی بہن کی ولادت اگر ہوئی ہے تو اس ماہ ذی القعدہ میں ہوگی، تو اب اس سے زیادہ اس کی افضلیت اس ماہ کی کیا ہوگی کہ امام رضا جو کریم ہیں وہ اس ماہ میں متولد ہوئے۔ امام رضا اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور محبت کی فضیلت میں نے بتایا کہ ان کی اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ بی بی کا نام فاطمہ تھا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ان کو لقب دیا معصومہ کا۔ اب ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں امام رضا نے بی بی فاطمہ معصومہ کو جو ہے معصومہ کا لقب دیا؟ کیونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جیسے کہ امام ہیں، 14 معصومین ہیں، فرشتے ہیں، پیغمبر، لیکن یہاں جو ہے بی بی معصومہ کو معصومہ کیوں لقب دیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہر ایک درجہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے درجے میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان دونوں کا مقام ہے، پھر اس کے بعد امام ہے، پھر اس کے بعد پیغمبر، فرشتے، یہ سب ہیں۔ لیکن ایک درجہ ہوتا ہے جس درجے کے فائز پر ان کو یہ لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بی بی معصومہ جو ہیں واقعاً وہ بچپنے سے جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح سے انہوں نے قدم با قدم، شانہ با شانہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور جن کی ولادت، اگر بی بی معصومہ کی بات کی جائے تو کوئی غیر معصومین ایسا نہیں ہے کہ جس کی ولادت کو پہلے سے بتایا جا چکا ہو۔ یعنی کہ جب امام موسیٰ کاظم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت میں بتایا، ان کی بی بی معصومہ کی جو ولادت تھی اس کے بارے میں باتیں ہو چکی تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ آئیں گی اور ان کا نام یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کی افضلیت یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے ان کی زیارت کی تو وہ کیا ہے، وہ اہل بہشت ہوگا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ اب ان کی افضلیت اتنی زیادہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے بی بی معصومہ کی زیارت کی تو اس نے گویا میری زیارت کی۔ یعنی کہ یہ جو شہر قم میں جو بی بی معصومہ کا جو روضہ ہے، یہ روضہ واقعاً ایک ایسا مقدس روضہ ہے کہ جہاں پر ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ روضہ ہے کہ جہاں پر انسان آتا ہے گنہگار بن کر، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ پاک و پاکیزہ وہاں سے جاتا ہے۔ شاید اسی لیے بی بی کو شفیع روز جزا کہا گیا ہے۔ یعنی کہ بی بی کیا کریں گی؟ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گی۔ اور سب بہت ہی جو بات ہے، جو افضلیت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے تو امام رضا علیہ السلام کی ابھی بہن بھائی تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا یہ دونوں ایک ہی مادر، ان کی جو ماں تھی وہ ایک ہی تھی، اور ان کا نام تھا جناب نجمہ خاتون۔ جناب نجمہ خاتون یہ کوئی عرب کی خاتون نہیں تھی، بلکہ یہ ایران سے تھی، یعنی نجم سے تعلق رکھتی تھی، عرب سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ لیکن ان کو کنیزی میں جب لایا گیا تو جناب حمیدہ نے جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا، تو ان کی جو شفقت تھی، ان کا جو کام کرنے کا طریقہ، ان کی جو اللہ یاد کرنے کا طریقہ، یہ سب سے الگ تھا۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خواب میں تھا اور میں نے اپنے بابا اپنے جد کو دیکھا کہ انہوں نے میرے سامنے ایک ریشم کا ٹکڑا رکھا ہے اور اس میں ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور وہ تصویر جانتے تھے اس ریشم کے ٹکڑے میں کس کی تھی؟ جناب نجمہ خاتون کی، اور کہا کہ یہی وہ خاتون ہے جس سے اس روئے زمین پر افضلیت، یعنی جو فضیلت بخش شخص ہیں، وہ
دنیا میں آئیں گے۔ اور یہی خواب جو ہے جناب حمیدہ خاتون نے بھی دیکھا تھا کہ رسول خدا آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ جو خاتون ہے جناب نجمہ خاتون، ان کو اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نکاح میں لے لو، کیونکہ یہ کنیز دوسرے کنیزوں سے بہت ہی الگ ہے۔ اور واقعاً جناب نجمہ خاتون جو ہے بہت ہی مومنہ خاتون تھی۔ اور امام رضا علیہ السلام کی بات کریں تو امام رضا علیہ السلام اپنی بہن بی بی معصومہ کو بہت چاہتے تھے، یہاں تک کہ بات ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد یعنی 25 سال، آپ کو معلوم تھے کہ 25 سال بعد میری بہن کی ولادت ہوگی، تو آپ نے بہت زیادہ اپنی بہن وہ 25 سال جو ہے آپ نے انتظار کیا، اور جب وقت آیا جناب معصومہ کی ولادت کا تو آپ بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک بہن بھائی ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب ہیں، اور دوسرے بھائی جو اس ماہ میں جنہوں نے ولادت پائی وہ کون ہے؟ وہ امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ۔ بی بی معصومہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور انہی کے زیر و سائے میں انہوں نے، جب یہ بی بی چھوٹی تھی تو بی بی نے فقہی مسئلے مسائل اور جو حدیث وغیرہ، وہ بی بی کیا کرتی تھی، وہ بی بی خواتین کو جمع کرتی تھی اور ان پر جو ہے معصومین کی حدیثوں کو بتایا کرتی تھی، اور جو دوسری جو خواتین تھی وہ حدیثوں کو نقل کیا کرتی تھی۔ جب امام رضا علیہ السلام یعنی کہ مدینے سے جب وہ ہجرت کر گئے تو تب وہ تنہا رہ گئے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا، مقصد خدا کو یاد کیا اور اس کو انجام دیتی رہیں، جبکہ وہ دور جو تھا بہت ہی زیادہ تنگ تھا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ظلم و جور کا دور تھا۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے کہ اہل بیت کی جو باتیں ہیں وہ دوسرے تک پہنچے، لیکن بی بی نے وہ کام کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے بی بی معصومہ کے روضے کی بات کی جائے تو آپ کے روضے کا جو شرف ہے وہ واقعاً کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بی بی فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنی ہے تو وہ قم جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ خود آیت اللہ محمود مرعشی نجفی وہ ان کے بیان ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو بی بی فاطمہ کی جو قبر مخفی کر دی گئی ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم زیارت پہ جائیں اور ان کی قبر کی زیارت کریں۔ انہوں نے بہت ریسرچ کی، بہت دیکھا، لیکن وہ قبر تو مخفی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 40 دن ایک ایسے عمل کو انجام دیا کہ جب 40ویں دن یعنی کہ جب وہ پورے ہو رہے تھے 40ویں دن کی شب انہوں نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ امام آئے ہیں اور امام نے کہا کہ اے مرعشی نجفی، اگر تم چاہتے ہو کہ بی بی فاطمہ کی زیارت کرو تو تم شہر قم جاؤ۔ دیکھیے یہاں بی بی فاطمہ زہرا کی وہ زیارت کرنا چاہتا تھا، امام کہہ رہے ہیں کہ تم شہر قم میں جاؤ، کیونکہ جو شہر قم ہے وہ ایک چھوٹا کوفہ بھی کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو اسی لیے میں نے یہ جو ہے یہ سلسلہ یہ عمل انجام دیا تاکہ میں بی بی فاطمہ کی روضے کی زیارت کر سکوں۔ تو انہوں نے تو امام نے فرمایا کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے مخفی کر دیا گیا ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے روضے کی زیارت کرو تو تم بی بی معصومہ قم کی روضے پر جاؤ اور ان کی زیارت کرو۔ جب وہ قم آتے ہیں اور قم میں زیارت کرتے ہیں تو ان کا بیٹا جو ہے تو ان کا بیٹا نجف کو چھوڑ کر وہیں پر قیام کر لیتے ہیں اور وہاں پر ایک مدرسہ اور ایک کتاب خانہ کھولتے ہیں اور وہیں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور رحلت کر جاتے ہیں۔ بی بی معصومہ قم ایسے تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جو یہ معجزے ہوتے ہیں، کرامت ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف اماموں کی زندگی میں اور نبیوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں، لیکن جب
بات آتی ہے بی بی معصومہ کے میں سے بہت زیادہ کرامت ہوئی، جن میں سے ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک بار کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو چھوٹی تھی 9 سال کی، آذربائیجان سے تہران آتی ہے، اور وہ کس لیے اس کے پورے بدن میں فالج کا اثر ہوتا ہے، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہوتا ہے۔ ایک دن وہی لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ کچھ خاتون ہیں، وہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ تمہاری جو دوا ہے، تمہاری شفا وہ میرے پاس ہے، تم میرے روضے میں آؤ، میں تمہیں شفا دوں گی۔ جب وہ روضے پہ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو خاتون ہوتی ہیں اس کو پکڑ کے لے کے جاتی ہیں، جہاں تمام خاتون اپنی نمازوں میں مصروف ہوتی ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے وہ زری کو پکڑتی ہے تو ایک اس کو آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز سے وہ آشنا رہتی ہے، وہ آواز یہ رہتی ہے کہ اب تم کھڑی ہو جاؤ، اب تم کھڑی ہو جاؤ۔ جہاں یہ تیسری بار ہوتا ہے وہ کھڑی ہونے کو سوچتی ہے، تو دوسری خاتون جو اس کے ساتھ تھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی تم کھڑی نہ ہو، ابھی کچھ لوگوں کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، تم گر جاؤ گی۔ لیکن وہ آواز جیسے ہی اس لڑکی نے سنی تو وہ کھڑے ہو کر وہ زری کو چومنے لگی، اور جیسے ہی یہ سب دیکھا تو کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کے تو پورے بدن میں پورے پیر تک کے فالج کا اثر تھا، سارے ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ یہ کریمہ اہل بیت کی شان ہے۔ اب لیکن ہمیں کیا چاہیے، ہمیں بی بی کی زندگی میں صرف یہ سننا نہیں، صرف پڑھنا نہیں، بلکہ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو بی بی سے متوسل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔